اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو جاری ہے فعل مضارع کو بیان کرنے کے بارے میں کہ فعل مضارع کے جس میں پریزنٹ اور فیوچر کا زمانہ پایا جاتا ہے، حال یا استقبال کا زمانہ پایا جاتا ہے، کہ فعل مضارع کے جو بیان کرتا ہے کہ کوئی کام یا حالت موجودہ زمانے میں یا آئندہ زمانے میں واقع ہوئی ہے، یہ فعل مضارع کہلاتا ہے۔ فعل مضارع غائب کے کہ جسے انگلش میں تھرڈ پرسن کہتے ہیں، کہ جو آپ کے سامنے نہیں ہوتا، اس کے جو 6 صیغے اور جو 6 شکلیں تھیں ہم نے اس کو تفصیل سے بیان کیا۔ آج کے اس درس میں ہم فعل مضارع مخاطب اور متکلم کے جو صیغے اور مختلف شکلیں ہیں ان کو بیان کریں گے۔ جو مخاطب ہے فعل مضارع مخاطب، کہ جسے آپ سیکنڈ پرسن کہتے ہیں، کہ جب آپ سامنے والے سے خطاب کر رہے ہوں تو اپنے سامنے والے کے لیے جو آپ شکلیں استعمال کریں گے وہ 6 شکلیں ہیں اور 6 صیغے ہیں۔ ان میں سے 3 مذکر کے ہیں اور 3 مؤنث کے ہیں، اور جو 3 مذکر کے ہیں اس میں ایک مفرد کا ہے، یعنی ایک کا سامنے والا اگر ہو، ایک بندہ ہو تو اس سے آپ نے کیسے خطاب کرنا ہے، اور ایک تثنیہ کا ہے، یعنی اگر سامنے والے 2 بندے ہوں تو اس سے آپ نے کیسے خطاب کرنا ہے، اور ایک جمع کا ہے، یعنی اگر سامنے والے ایک جماعت ہو، ایک گروہ ہو، 3 یا 3 سے زیادہ لوگ ہوں تو آپ نے اس سے کیسے خطاب کرنا ہے۔ تو بس مذکر مخاطب کے 3 ہو گئے، مفرد، تثنیہ اور جمع 3 ہو گئے، اور اسی طرح مؤنث مخاطبہ جو ہے اس کے بھی 3 صیغے اور 3 شکلیں ہیں۔ ایک شکل ہے مفرد کے لیے، ایک ہے تثنیہ کے لیے، مفرد یعنی اگر سامنے ایک خاتون ہے تو آپ نے کیسے ہم کلام ہونا ہے، تثنیہ مؤنث یعنی تثنیہ مؤنث مخاطبہ یعنی اگر آپ کے سامنے 2 خواتین ہیں تو آپ نے ان سے کیسے کلام کرنا ہے، اور جمع مؤنث مخاطبہ یعنی اگر آپ کے سامنے ایک گروہ ہے خواتین کا، 3 یا 3 سے زیادہ خواتین ہیں تو آپ نے ان سے کیسے ہم کلام ہونا ہے۔ تو مؤنث مخاطبہ کے بھی 3 صیغے اور 3 شکلیں ہیں، مفرد، تثنیہ اور جمع۔ تو ٹوٹل ہمارے پاس مخاطب کے صیغے اور شکلیں کتنی ہو جائیں گی؟ وہ 6 ہو جائیں گے، 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے۔ ابھی آ جائیں ہم ان کی ڈیٹیل بیان کرتے ہیں۔ جو مخاطب مفرد مخاطب کا پہلا صیغہ ہے جو کہ ترتیب کے مطابق 7واں بنے گا، چونکہ 6 غائب کے ہم بیان کر چکے ہیں تو یہ 7واں بنے گا، وہ کیا ہے؟ تنصرو۔ کیا ہے؟ تنصرو۔ اس کا معنی ہے تم ایک مرد مدد کرتے ہو یا کرو گے، ٹھیک ہے۔ یہ مفرد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے۔ مفرد یعنی ایک کو بیان کرے گا، مذکر یعنی میل اور مرد کے لیے آئے گا، مخاطب یعنی جو آپ کے سامنے ہے، سیکنڈ پرسن ہے، اس کے لیے یہ استعمال ہوگا۔ اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو پہلے والا صیغہ ہے، پہلے والی شکل ہے ینصرو، اس کی یا کو، اس کے شروع میں جو حرف مضارع آپ یا لگاتے تھے اس کو تبدیل کر کے حرف مضارع تا لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ یہ تنصرو بن جائے گا۔ تو اس کی ڈیٹیل ہم دیکھتے ہیں۔ تنصرو میں کیا ہے؟ شروع میں حرف مضارع تا ہے، دیکھا۔ ینصرو میں حرف مضارع کون سا تھا کہ جس کے ذریعے ہم فعل مضارع بناتے تھے؟ وہ تھا یا۔ لیکن اس مفرد مذکر مخاطب کی شکل میں، اس مفرد مذکر مخاطب کے صیغے میں کون سا حرف مضارع ہم استعمال کر رہے ہیں؟ یہ ہم تا کو استعمال کر رہے ہیں۔ جو نون ہے یہ فاعل فعل ہے، یعنی پہلا کلمہ ہے، پہلا حرف ہے۔ صاد جو ہے یہ عین الفعل ہے، یعنی دوسرا حرف ہے، اور را جو ہے یہ لام الفعل ہے، یہ تیسرا حرف ہے۔ تو تنصرو اس کا وزن کیا ہو جائے گا؟ تفعلو، تفعلو اس کا وزن ہو جائے گا۔ اور اس کا جو پروناؤن ہے جسے ہم اردو میں اور عربی میں ضمیر کہتے ہیں وہ انتا ہے، اس کے اندر پوشیدہ ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی۔
یعنی یہ کیا بتا رہی ہے، یہ ضمیر اور یہ پروناؤن یہ بتا رہی ہے کہ بھئی تنصرو جو سامنے والے مخاطب ہے اس کا نام لینے کے بجائے اس کی مختصر فارم کے طور پہ میں استعمال ہو رہی ہوں، ٹھیک ہے. اور یہ پوشیدہ ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی. پوشیدہ کیا ہوتا ہے، نظر نہیں آ رہی ہے کیا ہوتا ہے، اس بات میں ہم ابھی نہیں پڑھتے، یہ انشاءاللہ اگلے دروس میں آپ جانیں گے. بس ابھی آپ اتنا جانیں کہ اس کے اندر ایک پروناؤن ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. دیکھیں ہم نے جو پچھلے سیغے پڑھے وہاں پہ دیکھیں ینصرانی جو تھا اس کے اندر پروناؤن الف تھا جو ہمیں نظر آ رہا تھا. ینصرون اس میں جو پروناؤن تھا وہ جو ضمیر تھی وہ واو تھی جو ہمیں نظر آ رہی تھی. لیکن یہاں پہ جو ضمیر اور پروناؤن ہے وہ ہے انت جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. تو کبھی پروناؤن اور ضمیر کیا ہوتا ہے، دکھائی دیتی ہے اور کبھی دکھائی نہیں دیتی، تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہ ہو گیا ہمارا جو 7واں صیغہ ہے یعنی مفرد مذکر مخاطب کا، اس کی ڈیٹیل. 8واں صیغہ جو ہے وہ ہے تنصرانی. تنصرانی کا معنی ہوتا ہے تم دو مرد مدد کرتے ہو یا مدد کرو گے. دو یعنی تثنیہ کا ہے، مرد یعنی یہ مذکر کا ہے، میل کو بیان کر رہے ہیں، تثنیہ مذکر، اور سامنے والے کے لیے ہے تم دو مرد مدد کرتے ہو یا کرو گے. تو چونکہ یہ سامنے والے کے لیے تو اسے ہم کیا کہیں گے، مخاطب کہیں گے. تو بس یہ تثنیہ مذکر مخاطب کا صیغہ ہے. اس کی ڈیٹیل کچھ اس طرح ہے کہ ہم نے جو مفرد مذکر مخاطب کا جو پہلا صیغہ تھا تنصرو، وہ کیا تھا، تم ایک مرد مارتے ہو، تم ایک مرد مدد کرتے ہو یا کرو گے، ٹھیک ہے. ابھی ہم نے چاہا کہ اس کے لیے ہم تثنیہ کی شکل بنائیں. تثنیہ میں ہم کس کو بیان کرتے ہیں، دو کو بیان کرتے ہیں. کس کو بیان کرتے ہیں، ہم دو کے بیان کرتے ہیں. تو ہم نے بارہا آپ کو یہ بتایا جب ہم نے ماضی یعنی پاسٹ کی شکلیں پڑھیں، مضارع کی شکلیں پڑھیں، مضارع غائب کی، ہم نے بارہا آپ کو بتایا کہ آپ نے اگر تثنیہ کی شکل، تثنیہ کا صیغہ بنانا ہو تو آپ تثنیہ کی علامت جو کہ عربی زبان میں الف ہے اس کو لگا دیتے ہیں. آپ نے لگا دیا ساتھ میں الف کو، تو بن جائے گا ہمارے پاس تنصرا، ٹھیک ہے. اور آپ نے پھر اضافہ کس کا کر دیا، نون کا، جس کے نیچے کیا ہے، زیر ہے، جسے عربی میں کسرہ کہتے ہیں. آپ نے نون مکسورہ، وہ نون کی جس کے نیچے زیر ہے اور کسرہ ہے، اس کا اضافہ کر دیا. تو بن جائے گا ہمارے پاس یہ تنصرانی. کیا بن جائے گا، تنصرانی، تم دو مرد مدد کرتے ہو یا کرو گے. اس کا وزن بنے گا تفعلانی، اس کا وزن بنے گا تفعلانی. ابھی اس کی ڈیٹیل کی طرف آئیں تو یہاں پہ جو تا ہے شروع میں، تنصرانی کے شروع میں جو تا ہے یہ حرف مضارع ہے، یعنی مضارع کا صیغہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ حرف. جو نون ہے یہ کیا ہے، فاعل فعل ہے. جو صاد ہے یہ عین الفعل ہے یعنی دوسرا حرف ہے. جو را ہے یہ لام الفعل ہے یعنی تیسرا حرف ہے. اور جو ہم الف لگا رہے ہیں یہ تثنیہ کی علامت ہے، یعنی علامت ہے دو کی. عربی زبان میں دو کو بیان کرنا ہو تو اس کے لیے الف آتا ہے. اور ضمیر ہے یعنی پروناؤن ہے. یعنی کیا مطلب، ہم نے بارہا بتایا کہ ضمیر اور پروناؤن جو ہوتی ہے وہ کام کرنے والے کا نام لینے کی بجائے آپ اس کی جو مختصر فارم استعمال کرتے ہیں اسے ضمیر اور پروناؤن کہتے ہیں. تو یہاں پہ جن دو بندوں نے مدد کی ان کا نام لینے کی بجائے ہم یہ شارٹ فارم جو استعمال کر رہے ہیں، الف کو استعمال کر رہے ہیں، تو لہٰذا اسے ضمیر کہیں گے، اسے پروناؤن کہیں گے. اور جو نون ہے یہ ضمہ یعنی پیش کے بدلے میں ہے. دیکھیں آپ نے ملاحظہ کیا تنصرو میں جو آخر میں پیش آ رہی ہے را کے اوپر، دیکھیں تنصرو میں را کے اوپر آخر میں کیا آ رہی ہے، پیش آ رہی ہے. اس پیش کے بدلے میں ہم یہ نون لگا رہے ہیں تنصرانی کے آخر پہ. اس پیش کے بدلے میں ہم نون لگا رہے ہیں، اسے نون عوض ضمہ کہتے ہیں، نون عوض پیش کہتے ہیں. تو ہماری یہ ڈیٹیل ہو گئی 8ویں صیغے کی. ابھی آ جائیے آپ 9ویں صیغے کی طرف جو کہ تنصرون ہے. تنصرون کا معنی ہے تم سب مرد مدد کرتے ہو یا کرو گے. یہ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، جمع مذکر مخاطب کی شکل ہے. یعنی تم سب، تم یعنی مخاطب کا ہو گیا، سب
یعنی 3 یا 3 سے زیادہ، یہ جمع کے لیے ہو گیا، اور تم سب مرد جو ہے یہ مذکر کے لیے ہو گیا، میل کے لیے ہو گیا، ٹھیک ہے. تو پس یہ جمع مذکر مخاطب کی شکل ہے اور جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے. اس کو ہم نے کچھ اس طرح بنایا کہ جو ہمارے پاس پہلا صیغہ تھا تنصرو، یعنی مخاطب کا جو پہلا صیغہ تھا تنصرو کا معنی کیا ہوتا ہے کہ تم ایک مرد مدد کرتے ہو یا کرو گے. ہم نے یہ چاہا کہ ہم اس سے جمع کا صیغہ بنائیں، جمع کی شکل بنائیں. تو عربی زبان میں جمع کی علامت کیا ہے؟ ہم نے بارہا آپ کو بتایا کہ عربی زبان میں جمع مذکر میل کی جمع بنانی ہو تو اس کی علامت عربی زبان میں کیا ہے؟ اس کی علامت عربی زبان میں واو ہے. ہم نے لگا دیا واو کو، ٹھیک ہے. اور چونکہ تنصرو کے آخر میں پیش آ رہا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا، تو اس پیش کے بدلے میں ہم نے ساتھ میں نون کو بھی لگا دیا. تو ہم نے پہلے والا جو صیغہ تھا تنصرو، اس کے آخر میں جمع کی علامت، جمع مذکر کی علامت واو، اور جو پیش تھا اس کے اوپر اس کے بدلے میں نون کو لگا دیا تو کیا بن گیا؟ تنصرونا بن گیا. اور تنصرونا کا وزن ہمارے پاس کیا ہے؟ تنصرونا کا وزن ہے ہمارے پاس تفعلونا، اس کا وزن ہے ہمارے پاس. تو بس یہاں پہ جو تفصیل اس طرح ہے کہ جو تا ہے یہ حرف مضارع ہے، جو نون ہے یہ فاعل فعل ہے، جو صاد ہے یہ عین الفعل ہے، دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے، جو را ہے یہ لام الفعل ہے، اور جو واو ہے یہ جمع مذکر کی علامت اور فاعل کی ضمیر ہے. جمع مذکر کی علامت ہے، یعنی بتائے گا کہ کام کو انجام دینے والے کیا ہیں؟ ایک مردوں کا گروہ ہے. اور فاعل کی ضمیر ہے، یعنی جنہوں نے کام کو انجام دیا ہے ان کا فردن نام لینے کی بجائے ان کی ہم شارٹ فارم استعمال کر رہے ہیں جسے ہم ضمیر اور پروناؤن کہتے ہیں. اور جو نون آخر پہ آ رہا ہے یہ جو تنصرو کے اندر پیش ہے آخر پہ را کے اوپر، اس کے بدلے میں یہ نون آ رہا ہے تو یہ بن جائے گا تنصرونا. آگے آ جائیے آپ 10ویں صیغے کی طرف، مفرد مؤنث مخاطبہ کی طرف. مفرد مؤنث مخاطبہ کی طرف یہ ہے تنصرینا. اس کا معنی ہے تم ایک خاتون مدد کرتی ہو یا مدد کرو گی. یہ مفرد مؤنث مخاطبہ کا صیغہ ہے. اس کو بنانے کا طریقہ کچھ یہ ہے کہ ہم نے جو مفرد مذکر مخاطب کا، یعنی جو 7واں صیغہ ہے مفرد مذکر مخاطب کا پہلا تنصرو، اس کو لیا اور اس سے ہم نے یہ چاہا کہ ہم مفرد مؤنث مخاطبہ کا صیغہ اور جو اس کے لیے شکل استعمال ہوتی ہے اس کو بنائیں. تو ہم نے کیا کیا کہ مفرد مؤنث کی جو علامت ہے عربی زبان میں وہ ہے یا. عربی زبان میں مفرد مؤنث کی علامت کیا ہے؟ یا. ہم نے اس کو لگا دیا اور ساتھ میں جو تنصرو اس کے اندر را کے اوپر جو پیش ہے جسے میں نے زوم کر کے آگے آپ کو دکھایا، اس پیش کے بدلے میں ہم نے کیا کیا؟ نون کو لگا دیا تو بن گیا ہمارے پاس تنصرینا. تنصرینا یعنی تم ایک خاتون مدد کرتی ہو یا کرو گی. تنصرینا اس کا وزن کیا ہے؟ تفعلینا. تو یہاں پہ اس کی ڈیٹیل یہ ہے، تا جو ہے حرف مضارع ہے، مضارع بنانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. جو نون ہے وہ کیا ہے؟ یہاں پہ فاعل فعل ہے، اور جو صاد ہے دوسرا حرف ہے یہ عین الفعل ہے، جو را ہے یہ تیسرا حرف ہے اور یہ لام الفعل ہے، اور جو یا ہے یہ کیا ہے؟ علامت ہے مفرد مؤنث مخاطبہ کی اور ضمیر فاعلی ہے. یعنی جس خاتون نے اس کام کو انجام دیا، مدد کو انجام دیا، اس کا نام لینے کی بجائے ہم شارٹ فارم استعمال کر رہے ہیں یا کی، جو کہ ضمیر فاعلی ہے، یعنی فاعل کی ضمیر ہے، فاعل کا پروناؤن ہے، جس نے کام کو انجام دیا ہے اس کا پروناؤن ہے. اور جو نون آخر میں ہم نے لگائی یہ کیا ہے؟ جو تنصرو میں را کے اوپر پیش ہے اس کے بدلے میں آ رہی ہے. تو یہ ہو گیا 10واں صیغہ مفرد مؤنث مخاطبہ کا. ابھی جو تنصران ہے یہ 11ویں والا جو صیغہ تنصران ہے، اس کا معنی ہے تم 2 خواتین مدد کرتی ہو یا کرو گی.
یہ تثنیہ مؤنث مخاطبہ کا صیغہ ہے. اس کی ڈیٹیل سیم وہی ڈیٹیل ہے کہ جو کہ 8ویں والے کی تھی، تثنیہ مذکر مخاطب والے کی تھی. اس کی سیم وہی ڈیٹیل ہے. جیسے ہم نے وہاں پہ کیا ویسے ہی ہم یہاں پہ کام انجام دیں گے. تنصرو پہلے والے کے آخر میں ہم کیا کریں گے؟ الف اور نون لگا دیں گے، اور اس سے ہے سیم تثنیہ مؤنث مخاطبہ کی شکل بھی بن جائے گی. تو اس کا طریقہ سیم ہے، اس لیے اس کو ہم دوبارہ بیان نہیں کرتے. ابھی آ جائیے 12ویں صیغے کی طرف جو کہ ہے تنصرنا. یہ جمع مؤنث مخاطبہ کا ہے. تنصرنا کا معنی کیا ہے؟ تم سب خواتین مدد کرتی ہو یا کرو گی. یہاں پہ تم یعنی یہ مخاطبہ کے لیے ہے، سامنے والے کے لیے ہے. سب یعنی 3 یا 3 سے زیادہ لوگوں نے یہ کام کو انجام دیا ہے تو یہ جمع کے لیے ہے، اور سب خواتین یعنی مؤنث کے لیے ہے، فیمیل کے لیے ہے. تو یہ کیا ہے؟ جمع مؤنث مخاطبہ کی شکل ہے اور اس کا صیغہ ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو مفرد مذکر مخاطب کا صیغہ تھا تنصرو، اس کو آپ نے لینا ہے اور اس سے آپ یہ چاہتے ہیں جمع مؤنث مخاطبہ کو بنائیں. تو ہم نے بارہا آپ کو بتایا کہ جمع مؤنث کی علامت عربی زبان میں کیا ہے؟ نون ہے کہ جس کے اوپر کیا ہو؟ زبر ہو. کیا علامت ہے اس کی؟ نون ہے جس کے اوپر کیا ہو؟ زبر ہو. تو آپ نے جمع مؤنث کی علامت نون زبر نا اس کو لگا دیا، ٹھیک ہے. اور آخر میں جو را آ رہا ہے آپ نے اس کو کیا کیا؟ سکون دے دیا. اس کے اوپر جو حرکت تھی اس کو آپ نے ختم کر دیا. تو کیا بن جائے گا؟ تنصرنا. اس کا وزن کیا بنے گا؟ تفعلنا. تنصرنا تم سب خواتین مدد کرتی ہو یا مدد کرو گی. اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ اس میں جو تا ہے یہ حرف مضارع ہے، یعنی مضارع کا صیغہ بنانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. جو نون ہے یہاں پہ یہ فاعل فعل ہے. جو صاد ہے یہ عین الفعل ہے. جو را ہے یہ لام الفعل ہے. اور جو نون ہے یہ جمع مؤنث کی علامت، ٹھیک ہے، بتا رہا ہے کہ کام کو انجام دینے والا کیا ہے؟ گروہ ہے خواتین کا. اور فاعل کی ضمیر ہے، یعنی جن خواتین نے کام کو انجام دیا ان کا فردن نام لینے کی بجائے ہم ان کے لیے ایک مختصر سا اور شارٹ فارم جو ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں، جس سے انگلش میں پروناؤن اور عربی اور اردو میں ضمیر کہتے ہیں. تو یہ نون کیا ہے؟ فاعل کی ضمیر ہے. تو پس مخاطب کے جو 6 صیغے تھے، 3 مذکر کے 3 مؤنث کے، 3 جو ہے وہ میل کے، 3 فیمیل کے، 3 مرد کے، 3 خواتین کے، اس کو ہم نے بیان کر دیا. تنصرو تنصرانی الف لگا کے، تنصرنا واو لگا کے، تنصرینا یا اور نون لگا کے، تنصرانی تنصرنا. اگر آپ نے کسی اور فعل سے بھی بنانے ہو تو یہ سیم طریقے سے بنائیں گے. تضربو اس سے بنانے ہو تو آپ کیا کریں گے؟ دوسرا بنانا ہے آپ نے تثنیہ کا، تثنیہ مذکر مخاطب کا، تو اس کی علامت الف لگا دیں گے اور پیش کے بدلے میں نون لگا دیں گے. تضربانی بن جائے گا، تضربانی. جمع کا بنانا ہے جمع مذکر کا تو جمع مذکر کی علامت واو لگا دیں گے اور پیش کے بدلے میں نون لگا دیں گے، بن جائے گا تضربون. اگر مفرد مؤنث مخاطبہ کا بنانا ہے تو کیا کریں گے؟ مفرد مؤنث مخاطبہ کی جو علامت یا ہے وہ لگا دیں گے اور جو نون ہے پیش کے بدلے میں وہ لگا دیں گے، بن جائے گا تضربین. تثنیہ کے لیے الف علامت کے طور پہ یوز ہوتا ہے، سیم طریقہ ہوگا، بن جائے گا تضربانی. اور جمع کے لیے کیا کریں گے آپ؟ جمع مؤنث کی جو علامت نون زبر نہ ہے وہ لگا دیں گے اور آخر کو آپ سکون دے دیں گے، بن جائے گا تضربنا. تضربو تضربانی تضربون تضربین تضربانی تضربنا. اسی طرح سے آپ کسی اور فعل سے بنانا چاہیں تو وہ بھی سیم طریقہ ہوگا. تذهبوا تذهبانی تذهبون تذهبین تذهبانی تذهبنا. تو پس ہم نے فعل مضارع مخاطب کے جو صیغے اور شکلیں ہیں ان کو بیان کر دیا. ابھی ہم بیان کرتے ہیں فعل مضارع متکلم جو ہے اس کے صیغے کو، جو فرسٹ پرسن کے لیے پریزنٹ کی شکلیں استعمال ہوتی ہیں، ہم ابھی ان کو بیان کرتے ہیں. یہ بالکل 2 ہیں فقط، ایک واحد متکلم کا انصرو، یہ مذکر اور مؤنث میل اور فیمیل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایک کیا ہے؟ ننصرو، یہ جمع متکلم کا، یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے
استعمال ہوتا ہے۔ تو آئیں ان کی ڈیٹیل بیان کرتے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ انصرو، یہ 13ویں نمبر پہ آئے گا، چونکہ 6 غائب کے ہو گئے، 6 مخاطب کے ہو گئے، تو یہ 13ویں نمبر پہ ہوگا۔ انصرو اس کا معنی ہے میں ایک مرد یا خاتون مدد کرتی ہوں یا کروں گی، میں ایک مرد مدد کرتا ہوں یا کروں گا، یہ معنی کر سکتے ہیں مذکر کے لیے استعمال کریں تو، اور مؤنث کے لیے استعمال کریں تو اب یہ معنی کریں گے میں ایک خاتون مدد کرتی ہوں یا کروں گی۔ یہ واحد یعنی ایک کو بیان کرنے کے لیے ہے، اور متکلم یعنی فرسٹ پرسن کو بیان کرنے کے لیے ہے، اپنے آپ کے طرف فعل کو منسوب کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ سمپل ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، جو پہلے والا صیغہ تھا ینصرو، اس میں شروع میں حرف مضارع ہم کون سا استعمال کرتے تھے؟ یا استعمال کرتے تھے۔ آپ نے یا کو ہٹا دینا ہے اور شروع میں حمزہ لگا دینا ہے، آپ نے شروع میں حمزہ لگا دینا ہے، تو کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا انصرو۔ اور کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ یہاں الف لگایا ہے، میں نے آپ کو بتایا پچھلے درسوں میں کہ جب بھی الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ شمار ہوتا ہے، عربی زبان میں اسے الف نہیں کہتے، الف بالکل خالی ہوتا ہے، تو یہ بن جائے گا انصرو۔ اس کا وزن ہوگا افعلو۔ یہ اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ یہاں پہ جو حمزہ ہے وہ کیا ہے؟ حرف مضارع ہے، اور جو اس میں نون ہے یہ فاعل فعل ہے، اور جو صاد ہے یہ عین الفعل ہے، اور جو را ہے یہ کیا ہے؟ لام الفعل ہے، اور جو حمزہ ہے یہ حرف مضارع ہے اور واحد متکلم کی علامت ہے۔ جہاں بھی آپ شروع میں دیکھیں کہ حمزہ لگا ہوا ہے تو سمجھے کہ یہ متکلم کو بیان کر رہا ہے، واحد متکلم کو بیان کر رہا ہے۔ اس کا پروناؤن کہاں ہے؟ اس کا پروناؤن بھی کیا ہے؟ مستتر ہے، یعنی پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، وہ کیا ہے؟ لفظ انا ہے۔ بس آپ اتنا یاد رکھیں اس کو، یہ پروناؤن پوشیدہ، ضمیر پوشیدہ کیا ہوتی ہے اگلے درسوں میں انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ ابھی 14واں صیغہ ہے وہ ہے ننصرو۔ ننصرو یعنی اسے اگر آپ مذکر کے لیے استعمال کریں تو معنی بنے گا ہم سب مرد مدد کرتے ہیں یا کریں گے، اگر مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی بنے گا ہم سب خواتین مدد کرتی ہیں یا کریں گی۔ یہ جمع متکلم کے لیے ہے، یعنی جو فرسٹ پرسن کی اگر جمع کو بیان کرنا چاہیں تو یہ اس کے لیے استعمال ہوگا۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ پہلے والا جو ینصرو تھا اس سے یا کو ہٹا کے نون لگا دیں۔ کیا لگا دیں؟ نون زبر نا شروع میں لگا دیں، کیا بن جائے گا؟ ننصرو بن جائے گا۔ ننصرو اس کا وزن ہوگا نفعلو، اور اس کی ڈیٹیل اس طرح ہے، نون جو ہے یہ حرف مضارع ہے، یعنی فعل مضارع کو بنانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور جمع متکلم کی علامت ہے۔ جہاں بھی شروع میں نون آ جائے آپ کیا سمجھیں گے؟ آپ یہ سمجھیں کہ یہاں پہ جمع متکلم، یعنی متکلم کے جس گروہ نے کام کو انجام دیا ہے ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور علامت نون حرف مضارع ہے اور علامت جمع متکلم ہے، اور جو دوسرا نون ہے یہ کیا ہے؟ فاعل فعل ہے۔ جو صاد ہے یہ کیا ہے؟ عین الفعل ہے، اور جو را ہے یہ کیا ہے؟ لام الفعل ہے۔ اور اس کا جو پروناؤن ہے وہ بھی نحنو ہے، وہ جو کہ پوشیدہ ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو آج کے اس درس کا کیا خلاصہ ہوا؟ اس میں ہم نے جانا کہ مخاطب کے 6 صیغے جو ہیں وہ کیسے بناتے ہیں، اور متکلم کے جو 2 صیغے ہیں وہ کیسے بناتے ہیں، انصرو اور ننصرو۔ اگر آپ کسی اور فعل سے بنانا چاہیں یہ متکلم کے تو اسی طریقے سے بنائیں گے۔ آپ اگر یا ضریبوں سے بنانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ شروع سے واحد متکلم کے لیے شروع سے یا کو ہٹا کے حمزہ لگا دیں گے، بن جائے گا اضربو۔ اور جمع متکلم بنانا چاہتے ہیں تو شروع سے یا کو ہٹا کے کیا کر دیں گے؟ آپ نون لگا دیں گے، کیا بن جائے گا؟ نضربو۔ یذهبوا سے بنانا چاہتے ہیں تو یہی سیم طریقہ ہوگا، شروع سے یا کو ہٹا کے حمزہ لگا دیں، بن جائے گا اذهبوا واحد متکلم کا۔ یا کو ہٹا کے نون لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ جمع متکلم کا نذهبوا۔ ابھی ہم ایک دفعہ کیا کرتے ہیں، جو سارے صیغے ہیں مضارع کے ان کا خلاصہ بیان کر دیتے ہیں۔ جو غائب کے ہیں اس میں 3 مذکر کے ہیں، 3 مؤنث کے ہیں۔ کیا ہے؟ ینصرو، ینصرانی، ینصرونا، تنصرو، تنصرانی، ینصرنا، یہ 6 ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں نمبرنگ بھی انہوں نے کی ہوئی ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا۔ پہلے میں جو حرف مضارع استعمال ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ یا ہے۔ دوسرے میں بھی یا ہے، تیسرے میں بھی یا ہے، چوتھے میں تا ہے، پانچویں میں بھی تا ہے، اور چھٹے میں یا ہے۔ یہ جیسے کہ آپ کو ادھر دکھائی دے رہا ہوگا، اس کو میں ہیڈ لائن بھی کر دیتا ہوں۔ اور حروف اصلی جو روٹ لیٹرز ہیں ان سب میں کیا ہے؟ نون، صاد اور را ہیں۔
اور ان کی جو ضمائر ہیں اور ان کے جو پروناؤن ہیں وہ بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ پہلا جو ہے ینصرو، اس میں پوشیدہ ہے ہوا، جو دوسرا ینصرو ہے، ینصران ہے، اس میں الف ہے، اور جو ینصرون ہے اس میں واو ہے۔ جو تنصر ہے اس میں کیا ہے؟ پوشیدہ ہے۔ جو تنصران ہے یہاں پہ پروناؤن کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ پوشیدہ ہے، وہ ظاہر ہے، پروناؤن الف ہے۔ اور ینصرنا جو ہے اس میں بھی پروناؤن جو ضمیر ہے وہ کیا ہے؟ ظاہر ہے، وہ نون زبر نہ ہے۔ یہ ہو گئے غائب کے 6 صیغے اور ان کا خلاصہ۔ اور یہاں پہ جو علامتیں ہم لگا رہے ہیں، ضمہ یا ضمہ کے بدلے میں جو نون آ رہی ہے وہ بھی ہم نے ساتھ ذکر کی ہوئی ہے، اس جو خلاصہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے اس میں۔ مخاطب کے اسی طرح مخاطب کے بھی مخاطب کے 6 ہیں، 3 مذکر کے 3 مؤنث کے۔ مخاطب کے دیکھیں جو 7واں ہے وہ ہے تنصرو، اس میں حرف مضارع کیا ہے؟ تا ہے، اور روٹ لیٹرز جو اصلی حرف ہیں وہ نون صاد را ہیں، اور اس کے اندر جو پروناؤن ہے انتا وہ پوشیدہ ہے۔ اور جو 8واں ہے تنصران ہے، یہاں پہ حرف مضارع تا ہے اور پروناؤن کیا ہے؟ الف ہے، جیسے کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے ضمائر فاعلی والے باب میں۔ تنصرونا جو ہے اس کے اندر کیا ہے؟ حرف مضارع تا ہے، اور جو نون صاد را جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اس کے اصلی حروف ہیں، اور واو کیا ہے؟ یہ پروناؤن ہے، ضمیر فاعلی ہے، اور جو نون زبر نا ہے تنصرانے میں نون ہے، اور تنصرونا میں جو نون ہے یہ تنصرو کے اندر پیش کے بدلے میں ہے، جیسا کہ میں نے تفصیل سے بیان کیا۔ تنصورینا جو ہے یہاں پہ حرف مضارع تا ہے، نون صاد را جو ہے اس کے اصلی حرف ہیں، اور جو یا ہے یہ ضمیر ہے، پروناؤن ہے، اور جو نون زبر نا ہے اس کے آخر میں وہ کیا ہے؟ وہ پیش کے بدلے میں ہے، جو تنصرو کے اندر آ رہی ہے را کے اوپر۔ تنصرانے یہ سیم ہے 8ویں والے کی طرح، اور جو تنصرنا ہے اس میں جو تا ہے کیا ہے؟ جیسے کہ آپ کو یہ شو ہو رہا ہے، اس میں جو تا ہے وہ کیا ہے؟ حرف مضارع ہے، نون صاد را جو ہے یہ اصلی حرف ہیں، نون زبرنا جو ہے وہ یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر فاعلی ہے، یعنی پروناؤن ہے۔ اور اسی طرح متکلم کے 2 صیغے ہیں، متکلم کی 2 شکلیں ہیں، واحد کی اور ایک مع الغیر یعنی جمع کی۔ اس میں انصرو ہے، یہاں پہ حرف مضارع حمزہ ہے، اور نون صاد را کیا ہے؟ اصلی حرف ہیں، اور انا جو ہے ضمیر کیا ہے؟ اس میں پوشیدہ ہے۔ اور ننصرو ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ نون حرف مضارع ہے، نون صاد را کیا ہیں؟ یہ اصلی حرف ہیں، اور نحن جو ہے ضمیر کیا ہے؟ پوشیدہ ہے، اور ان دونوں کے آخر میں کیا آ رہی ہے؟ پیش آ رہا ہے، یعنی ضمہ آ رہا ہے، چونکہ پڑھتے ہوئے کیا کرتے ہیں ہم؟ انصرو ننصرو۔ تو ان کو ہم جلدی سے اکتفا بیان کر دیتے ہیں۔ ینصرو ینصرانی ینصرون، تنصرو تنصرانی ینصرنا، تنصرو تنصرانی تنصرون تنصرین تنصرانی تنصرنا، انصرو اور ننصرو۔ اور اگر کسی اور فعل سے آپ بنانا چاہیں تو یہ سیم طریقہ ہے، یضرب یضربانی یضربون، تضرب تضربانی یضربن، تضرب تضربانی تضربون، تضربین تضربانی تضربن، اضرب اور نضرب۔ اسی طرح سے آپ سارے صیغے بنائیں گے، شروع میں حرف مضارع جو ہم نے بتائے ان کو چینج کر کے، اور جو پروناؤن ہیں ان کو لگا کے، اور جو ہم نے پیش کے بدلے میں نون بتایا ہے اس کو لگا کے آپ سارے صیغے بناتے جائیں گے۔ اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے درس میں جو فعل مضارع کی جو تمرین ہے، جو مشق ہے، اس کے بارے میں گفتگو آئے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔